آئے میرے ساتھ کر گزرے. بتائیے یہ چیخیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ فریاد کی انتہا ہے. ہاں لیکن اس کے بعد تسلیم اور رضا بھی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. لیکن اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مجھے اندیشہ یہ کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا، یہ کہیں تیری ناراضگی کے مظاہر تو نہیں ہے. وہ جو سورہ والضحیٰ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اس وقت یہ ہے کہ ذرا سا وحی میں وقفہ ہو گیا تھا جس سے حضور کو اندیشہ ہوا، اور کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے. معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا، بس خلاص. یہ تو صورتحال استاد ام جمیل نے خاص طور پر کہا تھا. تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. تو اس موقع پر بھی شاید یہ دل میں خیال آیا ہو کہ کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا. نہیں، پھر وہ فرشتہ حاضر ہوا ہے اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ملک الجبال ہوں، ان پہاڑوں کے اوپر میرا حکم چلتا ہے. اگر آپ فرمائیں اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں آپس میں، جن کے درمیان یہ شہر جو ہے طائف آباد ہے، یہ بس کر سرما بن جائے لوگ. آپ نے فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. یہ آپ کی عظیمت کا کوہ ہمالہ ہے. بہرحال یہ جو میں کہہ رہا تھا چیخیں نکلوا دینا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں کہا گیا، بشارت دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب. وہی آیت یہاں مختصر ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی جہاد کا حق ادا کرنے والے ہیں. ابھی تو یوں سمجھیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے. ابھی 2 سال کے بعد تو تمہاری جان جو ہے ہنسلی تک پہنچ جائے گی، اور تمہارے جو منافقین ہیں ان کے منہ پر ان کا نفاق آ جائے گا، چھپا ہوا جو دلوں میں تھا، اور وہ کہہ اٹھیں گے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر کے اور سب باغ دکھا کے بروا دیا. بہرحال ابھی تو ایک سے ایک کڑا امتحان آنے والا ہے. ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ جو ہے وہ تو پوری طرح واضح ہو جائے گا، اور ابھی تک اس نے یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ کون ہے صبر کرنے والے. اب یہاں ذرا ایک جملہ جو ہے تھوڑا سا تعریض کا انداز ہے، خاص طور پر وہ جو لوگ بہت جوش کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو شہادت چاہیے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. دیکھو مسلمانوں، تم موت کی تمنا، اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، معاذ اللہ. وہ لوگ جو ذرا زیادہ جوشیلے، اور یہ ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا. جن میں کم ہوتی ہے چیز وہ کچھ زیادہ اچھلتے کودتے ہیں. جیسے کہ برتن خالی ہو تو اس کی آواز زیادہ آتی ہے. اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر ہمیں تو شہادت کی بس موت چاہیے، ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے. وہ لوگ ہیں اصل میں خطاب جو ہے اس کا روح سخط ان لوگوں کی طرف ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. اور تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات کرو. یہ موت بہت ہی کریہ شے ہے. موت کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. من قبل ان تلقوه، اس سے ملاقات سے قبل تو تمہاری بڑی آرزویں ہیں، اور تمہاری زبان پر آرزو شہادت اور ذوق شہادت اور جوش شہادت. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ وال غنیمت نہ کشور کشائی. حالانکہ واقعہ یہی ہے کہ جن کے اندر ظرف زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ خاموش ہوتے ہیں. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یہ جو زبان پہ آتا ہے انہی کے کہ جن کے اندر ظرف جو ہے کم ہوتا ہے اور وہ اچھل پڑتا ہے، جیسے برتن میں سے پانی جو ہے چھلک پڑے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. تو اب تم نے دیکھ لیا ہے موت کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب یہ موت تمہارے سامنے آئی، جان پر بن گئی تھی. صورتحال تو واقعات انتہائی شدید ہو چکی. وہ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، اور ابو سفیان کی جو بھی اس وقت کی جو بھی آپ اسے کہیں، اس نے بہرحال اسی کے اندر مصلحت سمجھی کہ بس یہیں تک ہم نے اپنا بدلہ چکا لیا ہے. یوم بدر کا بدلہ جو ہے یوم احد ہو گیا.
اس سے زیادہ پھر آگے بعد میں کبھی نپٹیں گے، اب اس وقت اس سے آگے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ وما محمد الا رسول، اور یہ چونکہ اسی دوران میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو بعض لوگوں کا طرز عمل، جن میں حضرت عمر جیسے لوگ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی تلوار پھینک دی۔ جب حضور ہی کا انتقال ہو گیا تو اب کیا فائدہ جنگ جاری رکھنے کا؟ حالانکہ بعض صحابہ نے اسی موقع پر کہا کہ اگر حضور کی جان دے دی ہے تو پھر ہم نے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، پھر ہمیں بھی جان اسی مقصد کے لیے دے دینی چاہیے، اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ تو بہرحال مختلف جو ہے طبائع، ان کا جذباتی رد عمل مختلف ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جذبات کا پہلو ان کی شخصیت میں غالب تھا۔ تو فرمایا وما محمد الا رسول، یہی حضرت عمر کی جذباتیت اس وقت ظاہر ہوئی جب حضور کا بالفعل انتقال ہوا ہے۔ اس وقت بھی حضرت عمر تلوار اپنی ننگی کر کے کھینچ کر میان سے بیٹھ گئے تھے، جو بھی حضور کا در مبارک تھا۔ کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو حضرت ابو بکر پھر آئے ہیں اور سیدھے چلے گئے، اس لیے کہ بیٹی کا حجرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سیدھے گئے۔ آپ کے پیشانی پر سے، چہرے پر سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، پھر باہر آ کر کہا یہ آیت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، وما محمد الا رسول، اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی بندگی اور عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی بندگی اور اطاعت اور عبادت کرتا تھا اللہ کی، وہ مطمئن رہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے، یعنی ذہن سے اس وقت اس طرح اوجل ہو گئی تھی یہ آیت کہ اب جو حضرت ابو بکر نے کوٹ کی ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے شاید ابھی نازل ہوئی۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا